اگر اس امانت کو تم نے زندگی میں پورا کر دیا تو میرے عزیزو، ایک امانت رسول کا عرس ہو رہا ہے، کل کو ہر امانت رسول کا عرس ہوگا، سب امانت رسول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسم با مسمہ جس طرح انہیں بنایا، ان کے عرس کی برکت سے ہمیں بھی امانتیں سنبھالنے کی توفیق عطا کرے۔ بہت اچھا حضرت میرے عزیزو، میں یہاں پر تقریر زیادہ کرنے کے لیے حاضر نہیں آیا، بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہیں، بڑے بڑے خطبہ مقررین، یوں ہی سمجھ لیں عرس اعلیٰ حضرت میں بریلی شریف میں کون سا مقرر نہیں آتا جو ممبر پر بیٹھتا نہ، اور ہر ایک تقریر کے جوہر دکھانے نہیں، اعلیٰ حضرت کا فیض اٹھانے آتا ہے، ہر ایک اکتساب فیض کے لیے آتا ہے۔ وہی صورت یہاں پر بھی نظر آتی ہے۔ عظیم خطبہ کو میں نے دیکھا، مولانا عمران حنفی صاحب بیان کر رہے تھے، یہ تو اتنے سینئر ہیں کہ ہم ابھی ہماری داڑھی مونچھ بھی نہیں تھی جب ان کی تقریریں سنتے تھے۔ میرے عزیزوں، بڑے بڑے پائے کے علامہ سید کفیل ہاشمی صاحب، یہ وہ علماء ہیں جو ہمارے اساتذہ سے بھی عمر میں بڑے ہیں۔ لہٰذا میں یہاں پر جو حاضر آیا ہوں وہ صرف فیض کی چند چھینٹیں اپنے دامن میں لے جانے آیا، اس لیے کہ اب میں ایک بات کا ازالہ بھی کر دوں، وضاحت بھی کر دوں۔ شاید حضرت علامہ مولانا رضا رسول صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے اقبال بلند کرے، آمین آمین ماشاءاللہ۔ عرس 48 سال سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اس عرس میں مجھے بلا کر شاید وہ تھوڑا بہت تو ڈگمگا گئے ہوں گے، اسی لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ گھبرا گیا ہوں، حالات ایسے ہیں کہ انہیں پتا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے ہماری امیج ایسی بنائی ہے کہ یہ کٹرواد ہے، یہ بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، بہت سارے لوگ صرف یہی چیز دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہماری پوری ہسٹری موجود ہے، ہماری پوری تاریخ موجود ہے۔ ہم اس شہر میں یا اس وطن میں مہمان بن کر کے نہیں آئے۔ ہاں، یہ ہمارا اپنا دیش ہے، ہمارا اپنا وطن ہے، اس سے ویسے ہی لگاؤ ہے۔ ہمارے لوگوں نے اگر یہ امیج بنا رکھی ہے تو دماغ تھوڑا صاف کر لو۔ اگر ہمارا دماغ کہیں گرم ہوتا ہے یا سخت بولتے ہیں تو صرف اسی جگہ پر جہاں میرے مصطفیٰ کے خلاف کوئی انگلی اٹھاتا ہے۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس اعلیٰ حضرت، آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس، عرس امانت اعلیٰ حضرت۔ باقی میں سب سے کہتا ہوں، گالی دینا ہے مجھے دے دو، کوسنا ہے مجھے کوسو، برا کہنا ہے مجھے کہو، انشاءاللہ العزیز صبر کر لے جاؤں گا، تمہارا جواب نہیں دوں گا۔ مجھے جتنی گالیاں دے سکتے ہو دے لو، لیکن قسم خدا کی اگر میرے مصطفیٰ کی طرف انگلی بھی اٹھائے تو جان اگر باقی ہے تو ہم جواب دے کر کے رہیں گے۔ اس لیے نہیں کہ صرف اور صرف یہ جذبات کی بات ہے، اس لیے کہ یہ ہماری جان سے زیادہ بڑھ کر کے معاملہ ہے۔ دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، حضور پاک کی ذات ہے، اور وہی ہمارے جذبات ہیں۔ اور اگر یہ بات بھی سن لیں، کوئی اگر یہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھونکتا ہے تو بھونکنے تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہم اتنے بے غیرت نہیں ہوئے، تم تو اپنی بیوی کو چھیڑو تو اچھل جاتے ہو، ہاں تم تو اپنی بہن اور ماں کے خلاف نہیں سننا چاہتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم اپنے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے، اس وجہ سے ہم کبھی جواب دینے میں سخت لہجہ استعمال کرتے، اس کے باوجود قانون کے دائرے میں رہ کر کے کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اخلاق کی بات ہے، جو اسلام نے ہمیں تمیز سکھائی ہے، جو اسلام نے ہمیں اخلاق سکھائے ہیں، اس دائرے میں رہ کر کے بات کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز بوٹیاں ہزار کر لو لیکن ہر ٹکڑا میرے مصطفیٰ کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے رہے گا۔ بہت اچھا حضرت، بہت ان کے ناموز کی حفاظت کے لیے رہے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ زندہ باد۔ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، بہت جلدی
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر لیا۔ جنگ احد میں اسلام کی یہ دوسری بڑی جنگ ہے۔ احد کے پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ ہوئی، یہ جنگ بڑی سخت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر اتنی سختیاں آئی کہ 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ، اور وہ بھی ٹاپ لیول کے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، اجلہ صحابہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر مولانا رضا رسول صاحب ایک مدرسہ چلاتے ہیں یا ایک تحریک تنظیم چلاتے ہیں تو چند معدود چند ان کے ارکان ہوں گے، 8-10 ارکان کو لے کر کے کوئی کمیٹی بنائی جاتی، کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں، تنظیم کی ہو، تحریک کے ہو، مدرسے کے ہو، اسکول کے ہو، کمیٹی کے کچھ افراد ہوتے ہیں۔ ایک ساتھ اگر 4 لوگ ایک کمیٹی کے مر جائیں، کمیٹی ٹھپ پڑ جاتی ہے، تنظیم رک جائے گی، ادارہ رک جائے گا۔ میرے عزیزو، دنیا کی بڑی بڑی تنظیموں کو میں نے دیکھا، ایک شخص مر گیا تو تنظیم ٹھنڈی پڑ گئی، ختم ہو گئے، انقلاب ختم ہو گئے۔ لیکن احد کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے 1-2 نہیں، حضور کے مدینہ طیبہ اسٹیبلش کرنے والے صحابہ، 70 صحابہ کی جانیں چلی گئی، شہادت نوش کا جام نوش کیا۔ لیکن کیا اسلام رکا؟ اسلام رکا؟ اسلام کا مشن ٹھنڈا پڑا؟ ادھر شام کو جنگ احد ختم ہوئی، ادھر صبح مسجد نبوی میں میرے آقا امامت کے لیے حاضر تھے۔ اسلام نہیں رکا۔ اس جنگ احد کی بات میں کر رہا ہوں جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا، اس جنگ احد کی بات کر رہا ہوں جس میں عبداللہ بن جہش صحابی رسول ہیں جن کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور کفار و مشرکین نے ان کے ٹکڑوں کے ہار بنا کر کے گلے میں پہنے، عبداللہ بن جہش کا۔ اسی جنگ احد کی بات کر رہا ہوں جس میں انس بن نزیر صحابی رسول کو ایسا رون دیا گیا تھا کہ ان کی ایک انگلی کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا، کوئی حصہ نہیں ملا، ایک انگلی کے علاوہ۔ ان کی بہن ہے، انہوں نے صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس بن نزیر ہے۔ اس جنگ کی بات کر رہا ہوں جس میں خود رسول اللہ کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر لوہے کی ٹوپی جو پہنی جاتی تھی جنگوں میں، ایک کافر نے وہ لوہے کی ٹوپی حضور کے چہرے پر ماری، جس کی وجہ سے حضور کے رخسار میں تانت لوہے کا ایک اندر داخل ہوا، اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو حضور کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے تھے۔ اسی جنگ کی بات کر رہا ہوں۔ حالات بہت سارے ہیں، لیکن جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے، اتنے سخت حالات کو میرے آقا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم میں سے کوئی ہو تو ایک ہمارا ساتھی مر جائے تو ہمارے تو جذبے ٹھنڈے پڑنے لگ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کی شہادت دیکھی، بلکہ سب کے جنازے پڑھائے، سب کی تدفین کیا۔ ایک منظر بڑا عجیب تھا احد کے میدان میں، بڑا عجیب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ سعد ابن ربیع زندہ ہے یا انتقال کر کے ڈھونڈ کے لاؤ۔ ایک صحابی کا نام لے کر کہا سعد ابن ربیع، حضور انہیں بڑا پسند کرتے تھے، حضور کی محفلوں میں ہمیشہ رہتے۔ صحابہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی تو سعد ابن ربیع کو ڈھونڈنے کے لیے چلے۔ احد کے میدان میں لاشیں بہت ساری پڑی ہوئی تھی، بہت ساری لاشیں۔ سعد ابن ربیع کا نام لے لے کر کے یہ صحابہ پکارتے رہے۔ ایک جگہ سے آواز آئی، ہاں میں زندہ ہوں، ہاں میں زندہ ہوں۔ صحابہ نے کئی لاشیں اٹھائی تو دیکھا سعد ابن ربیع زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں، میں اس پر گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اور ایسے حالت تھی سعد ابن ربیع کی کہ ان کے جسم پر 12 نیزے لگے ہوئے تھے، ان کا پیٹ پھٹ چکا تھا، زخمی حالت ایسی تھی کہ پیٹ پھٹ چکا، 12 نیزے لگے تھے، وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، خون رس رہا تھا، لیکن زبان ابھی چل رہی تھی۔
صحابہ سے پوچھا کیوں آیا؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ نے تجھے یاد کیا، اتنا سننا تھا کہ وہ اپنے کہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی، جب نہ اٹھ سکے وہ میسج، آج کا میسج ہے سعد ابن ربی کا، آج کا میسج سن کر کے نہ اٹھ سکے تو آنے والے صحابہ سے کہا شاید میری زندگی بہت تھوڑی بچی ہے، میں رسول اللہ تک چل کر نہیں جا سکوں گا، اے میرے ساتھیوں جاؤ میرا سلام پہنچا دینا، اللہ کے نبی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ ایک تو نبی پاک کو سلام پہنچایا اور دوسرا میسج کیا دیا سنو، 12 نیزے لگے ہیں علماء ذویل احترام اور تمام حضرات، ایک آخری بات میری توجہ کرو، آخری بات توجہ کرو، جس کے جسم پر 12 نیزے لگے تھے پھٹ چکا وہ صحابی سعد ابن ربی میسج یہ دیتے ہیں اے میرے ساتھیوں میرے آقا کو سلام کہنا، اور پھر دوسرا میسج یہ ہے میری قوم والوں سے کہنا، مدینے والوں سے کہنا کہ اگر تم سب زندہ رہے اور تمہاری زندگی میں اگر کوئی رسول تک ہاتھ بڑھا دیا تو قیامت کے دن میں اسے نہیں چھوڑوں۔ اللہ بلکہ یہ کہا کوئی تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اگر حضور پاک کی طرف تمہارا کسی کا ہاتھ بڑھ گیا اور تم زندہ رہے، تم جوان تھے طاقتور تھے، تو پھر قیامت کے دن تمہارا عذر نہیں قبول کیا جائے گا، تم یہ نہیں کہہ سکو گے میں بوڑھا تھا، میں بچہ تھا، میں کمزور تھا۔ وہ صحابی رسول کا پیغام ہے میرے عزیزوں، وہی پیغام ہمیں جوش دلاتا ہے کہ کل بروز قیامت کہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے وقت ہم سے یہ پوچھ لیا جائے تو ہی وہ جوان ہے تیرے سامنے تیرے نبی کو گندی گالیاں دی جاتی ہیں، تو جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اے نوجوانوں کیا تم یہ کہو گے کہ اللہ میں تو رات بھر فیس بک چلانے میں مصروف رہتا تھا، انسٹاگرام چلانے میں مصروف رہتا تھا، گیم کھیلنے میں مصروف رہتا تھا، اسی لیے میرے عزیزوں طاقت و استطاعت جتنی ہے میرے آقا کی عزت کا دفاع کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ سڑکوں پر آ جاؤ، میں نہیں کہتا کہ پروٹیسٹ اور دھرنے اور آندولن پر بیٹھ جاؤ، یہ تو لاسٹ والی چیز ہے، یہ بڑی آسان سی چیز ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر نبی پاک کی عزت کی اتنی زیادہ فکر ہے تو عہد کرو اے نوجوانوں اٹھو کہ دنیا میرے مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھاتی ہے، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اب جیوں گا تو مصطفیٰ کے طریقے پر جیوں گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت، حضور کے اخلاق پر جیوں گا۔ دنیا مجھے تانا دیتی ہے تو دے، کوئی مجھ سے جلتی ہے تو جلے، کڑتی ہے تو کڑے، دنیا ننگا گھومنے پر آج فخر کرتی ہے تو مکینے گنبد خضرا کے اخلاق پر کیوں نہیں فخر کر سکتے؟ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ، کیوں نہیں فخر کر سکتے؟ دنیا کا سب سے حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ، دنیا کے سب سے عظیم اخلاق میرے مصطفیٰ کے اخلاق ہیں۔ بہت اچھا، اگر اس چہرے کی اور اس اخلاق کی پیروی نہ کرو گے تو پھر کس کی کرو گے؟ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے اعلیٰ حضرت کی بات سنو۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ہمیں یہ بتایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اس لیے کہ قیامت میں بہت سارے لوگ ماننے کو تیار ہوں گے کیونکہ پتہ ہے وہاں عزت ہوگی تو رسول اللہ کی ہوگی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ماشاء اللہ، حضور کی عزت کو دیکھ کر ہر کوئی کہے گا، لیکن کمال یہ ہے اے نوجوان آج آ جاؤ ان کے دامن میں، آج آ جاؤ ان کے قدموں میں۔ اقبال نے سچ کہا تھا آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کریم کے قدموں سے وابستہ ہے۔ ابھی میں بیٹھا تھا، ہمارے بڑے بزرگ عالم دین ہیں، آپ نے مجھ سے یہی فرمایا کہ آج جو لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا انعام ہے، اور حقیقت ہے، حقیقت ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا،
یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، مول کر دیا سبحان تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اسی لیے میں یہ پیغام بھی دے کر کے جاؤں گا، اے نوجوانوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، بے شک جو حضور پاک کی وفاداری پر آ جاتا ہے اللہ ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے، دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے، جو نبی پاک کا غلام ہوتا ہے وہ زندگی میں بھی راج کرتا ہے اور قبر میں جانے کے بعد بھی راج کرتا ہے، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی، اس لیے آؤ نبی پاک کے قدموں میں آؤ، ہمارے بزرگوں نے ہمارے علماء نے جو تمہیں میسج دیا بار بار یہ چیخ چیخ کر تمہیں بلاتے ہیں، نوجوانوں اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنے اخلاق کو سنوارو۔ آج مجھے بڑا افسوس اس بات کا ہوتا ہے سب سے زیادہ نشہ ہمارے محلوں میں ہے، سب سے زیادہ نشہ ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے جن کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے۔ تم کو اگر کوئی غلام رسول کہتا ہو، تمہارے گھر کے آس پاس نشہ بکتا بھی ہے، نشہ کرتے بھی ہو، کل قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کو چہرہ بھی دکھانا۔ اے میرے عزیزوں، تمہاری آنکھیں اگر آوارہ ہو جاتی ہیں تو یہ بڑے شرم کی بات ہے، اس لیے کہ تمہاری آنکھیں صرف اور صرف دیدار مصطفیٰ کے لیے ہونی چاہیے، بے شک نبی پاک کے لیے۔ اپنی حیا کو سنبھالو، اپنے اخلاق کو سنبھالو، اور معاشرے میں ایک ایسا انقلاب لے آؤ کہ جدھر سے گزرے مدینۃ الرسول کی خوشبو آنے لگے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خوشبو آنے لگے۔ بس میں اسی پر گفتگو کو سمیٹتا ہوں، ختم کرتا ہوں، لیکن اس عہد کے ساتھ آج حضرت علامہ مولانا قاری امانت رسول صاحب کے اس عرس میں، جس کو برسوں سے عرس اعلیٰ حضرت کے طور پر منایا جا رہا ہے، اور حضرت کی وصیت کے مطابق ان کا عرس بھی اسی عرس میں ضم کر دیا گیا ہے، اللہ کرے کہ یہ عرس ہمیشہ پیغام دیتا رہے اور اتحاد اہل سنت کا یہ مرکز بنا رہے۔ ایک خاص بات جو محسوس کیا، اور مولانا رضا رسول صاحب کی بھی خواہشات کو میں نے جو سنا، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی۔ میں قاری صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی دیکھتا تھا کہ وہ جب تک زندہ تھے ظاہری حیات میں ہمیشہ اہل سنت و جماعت کو جوڑنے کی کوشش کرتے رہے، علماء مشائخ سادات سب سے ان کے رابطے تھے۔ یہ وہ بندہ کرتا ہے جس کو اپنے گھر سے محبت ہوتی، ایک بات سمجھ کر کے چلی، اور جس کو اپنے گھر سے محبت نہیں ہوتی وہ اپنے گھر کے دروازے توڑتا رہتا ہے، اپنے گھر کی کھڑکیاں توڑتا ہے، اپنے گھر کے دروازے توڑتا ہے۔ جس کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے وہ ہر ایک کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ اسی لیے حضرت علامہ قاری امانت رسول صاحب کو دین اسلام سے مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ درجے پیار تھا، بے شک بے شک اسی لیے جو اعلیٰ حضرت کا نام لیتا تھا اس کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے۔ اللہ کریم اس اتحاد کو ہمیشہ قائم رکھے، سدا سلامت رکھے۔ مولا کریم ہم سب کو حضور پاک کے قدموں کی، ان کی عزت کی حفاظت کرتے کرتے آخری سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ان حالات پر یہ میری گفتگو کا اختتام ہے۔ آج کے ان حالات پر جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، حالات بگڑے ہوئے ہیں، بڑے تماشے ہو رہے ہیں، روز بروز ہمارے خلاف نہ جانے کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، ہماری مسجدیں کیا ہوں گی، ہماری خانقاہیں کیا ہوں گی، ہمارا قرآن کیسے بچے گا، ہمارا اسلام کیسے بچے گا، علماء کا کیا ہوگا، مدرسوں کا کیا ہوگا، سارے سوالات ایک جگہ، سب کا حل ایک ہے، سب کا حل ایک ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے نوجوانوں، بس اتنا کرو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔